الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو زبدۃ الاتقان فی علوم القرآن کے سبق میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سبق میں ہم نے علم تفسیر کی طرف حاجت پیش آنے کی وجہ اور قرآن مجید کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کے بارے میں کچھ ضروری باتیں پڑھی تھیں۔ آئیے آج کے سبق میں ہم قرآن مجید کی مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں علماء مفسرین کے جو اقوال موجود ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ تو چلتے ہیں عبارت کی طرف۔ اعلم ان للناس فی المکی والمدنی اعلم ان للناس فی المکی والمدنی اصطلاحات ثلاثۃ اشہرها المکی ما نزل قبل الحجرۃ والمدنی ما نزل بعدها سواء نزل بمکۃ ام بالمدینۃ عام الفتح او عام حجۃ الوداع ام بسفر من الاسفار هذا هو الاصح فی تعریفہما۔ مصنف نے یہاں سے مکی صورت اور مدنی صورت کی تعریف کی ہے، گویا کہ مکی صورت کسے کہتے ہیں اور مدنی صورت کسے کہتے ہیں۔ تو مصنف نے فرمایا اے مخاطب تو جان لے کہ مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں علماء کے تین اقوال موجود ہیں۔ ایک مشہور اور اصح قول یہ ہے، پہلا قول فرمایا کہ مکی صورت وہ ہوتی ہے جو ہجرت سے پہلے نازل کی گئی اور مدنی صورت وہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اب یہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی اور ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی، یہ اصل میں سمجھنے والی چیز ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہوگی، چاہے وہ ہجرت سے پہلے مکے میں نازل ہوئی ہے یا ہجرت سے پہلے مدینہ میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح مدنی صورت وہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اب ہجرت کے بعد چاہے مدینہ میں نازل ہوئی یا مکہ شریف میں نازل ہوئی، اس سے کوئی غرض نہیں، بس ہجرت سے پہلے نازل ہونا یہ علامت ہے اس کے مکی ہونے کی، اور ہجرت کے بعد نازل ہونا یہ علامت ہے اس کے مدنی ہونے کی۔ تو آئیے ترجمہ کی طرف چلتے ہیں۔ اے مخاطب، المکی والمدنی جو مکی اور مدنی، اے مخاطب تو جان کے بے شک لوگوں کے لیے مکی اور مدنی میں تین اصطلاحات ہیں۔ ان میں سے مشہور یہ ہے کہ مکی وہ صورت کہ جو نازل ہوئی ہجرت سے پہلے، اور مدنی وہ صورت کہ جو نازل ہوئی ہجرت کے بعد۔ برابر ہے کہ نازل ہوئی مکہ میں یا مدینہ میں، فتح مکہ کے سال یا حجۃ الوداع کے سال، سفر میں حضور علیہ السلام کے سفروں میں سے کسی سفر میں نازل ہوئی یا حضر میں۔ ھذا ھو الاصح فی تعریفہما، یہ قول مصنف فرماتے ہیں کہ مکی اور مدنی کی تعریف کے اندر سب سے اصح قول یہی ہے جو ابھی بیان کیا۔ دوسرا قول والثانی ان المکی ما نزل بمکۃ ولو بعد الحجرۃ والمدنی ما نزل بالمدینۃ وعلی ھذا تثبت الواسطۃ فیما نزل فی الاسفار لا یطلق علیہ مکی ولا مدنی۔ دوسرا قول فرمایا کہ مکی وہ صورت ہے جو مکہ میں نازل ہوئی، اگرچہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی، لیکن جو مکہ میں نازل ہوئی وہ صورت مکی ہے، کہ جو صورت مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہے۔ چاہیے کہ وہ جو مکہ میں نازل ہونے والی ہے وہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی یا ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ یعنی دوسرے قول کے مطابق مکی کی علامت یہ ہے کہ مکے میں نازل ہو، اب چہ جائے کہ وہ ہجرت کے بعد مکے میں نازل ہو رہی ہے، بس یہ مکی ہے۔ اور مدنی وہ ہے جو مدینہ میں نازل ہو۔ وعلی ھذا تثبت الواسطۃ، اب فرمایا اس قول کے مطابق مکی اور مدنی کے درمیان ایک اور بھی اصطلاح رہ جاتی ہے جس کا کوئی نام نہیں ہے۔ اب مکی اگر وہ ہے جو مکے میں نازل ہوئی اور مدنی وہ ہے جو مدینہ شریف میں نازل ہوئی، تو پھر وہ صورتیں جو سفر میں نازل ہوئیں ان کو پھر نہ مکی کہا جائے گا اور نہ مدنی کہا جائے گا، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے۔
صورتیں جو سفر میں نازل ہوئیں ان کا بھی تو کوئی نام ہونا چاہیے اس لیے یہ قول بھی اس لحاظ سے درست نہیں ہوا۔ ترجمہ دیکھیں۔ اور دوسرا قول، بے شک مکی وہ جو نازل ہوئی مکہ میں اور اگرچہ بعد ہجرت کے ہو، اور مدنی وہ جو نازل ہوئی مدینہ میں۔ اوپر اسی قول کے واسطہ ثابت ہوتا ہے، بس وہ جو سفروں میں نازل ہوئی نہیں اطلاق کیا جائے گا اوپر اس کے مکی کا اور نہ ہی مدنی کا۔ آگے تیسرا قول بیان کرتے ہیں، وَالثَّالِثُ أَنَّ الْمَكِّيَّ مَا وَقَعَ خِطَابًا لِأَهْلِ مَكَّةَ وَالْمَدَنِيَّ مَا وَقَعَ خِطَابًا لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ۔ تیسرا قول مکی اور مدنی کے بارے میں یہ ہے کہ مکی صورت وہ ہوتی ہے جس صورت میں اہل مکہ کو خطاب کیا گیا ہو، اور مدنی صورت وہ ہے جس میں خطاب اہل مدینہ کو کیا گیا ہو۔ یعنی یہاں اس تیسرے قول کے مطابق مکی اور مدنی صورت کی پہچان یہ ہے کہ جس میں خطاب مکہ والوں کو ہو تو وہ مکی ہے، اور جس میں مدینہ والوں کو خطاب ہو وہ مدنی ہے۔ یہ تیسرا قول ہے۔ تو آئیے اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ بے شک مکی وہ ہے کہ خطاب واقع ہوا ہو اہل مکہ کے لیے، اور مدنی وہ ہے کہ خطاب واقع ہوا ہو اہل مدینہ کے لیے۔ قال القاضی ابو بکر فی الانتصار انما یرجع فی معرفت المکی والمدنی لحفظ الصحابۃ والتابعین ولم یرد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک قول لأنہ لم یؤمر به ولم یجعل اللہ علم ذلک من فرائض الامۃ وإن وجب فی بعدہ علی اہل العلم معرفت الناسخ والمنسوخ فقد یعرف ذلک بغیر نص الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکی اور مدنی صورتوں کے بارے میں امام ابو بکر نے اپنی کتاب کے اندر فرمایا، جو کتاب کا نام ہے الانتصار، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ مکی اور مدنی کی پہچان جو ہے یہ صحابہ کرام کی طرف منسوب ہے، یعنی صحابہ کرام نے یہ اصطلاح بنائی ہے۔ مکی اور مدنی کے بارے میں صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی حدیث کسی میں بھی کسی صورت کا نام مکی بھی نہیں رکھا اور نہ ہی مدنی رکھا۔ یہ اصطلاح بعد کی ہے، صحابہ اور تابعین کا ایجاد ہے یہ، کیونکہ حضور علیہ السلام کو یہ نہیں حکم دیا گیا کہ آپ امت کو یہ بتائیں کہ مکی صورت کون سی ہے اور مدنی صورت کون سی ہے۔ آپ علیہ السلام کو اس چیز کا مکلف نہیں کیا گیا اور نہ ہی حکم دیا گیا رب کی طرف سے، اور نہ ہی امت کے فرائض میں سے یہ ایک فرض ہے کہ وہ پہچانے کہ مکی صورت کون سی ہوتی ہے، مدنی صورت کون سی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اہل علم کو جو مفسرین حضرات ہیں ناسخ اور منسوخ کی پہچان کے لیے مکی اور مدنی صورتوں کی پہچان اور تعیین کرنا یہ انتہائی ضروری امر ہے، لیکن یہ ایسا نہیں کہ اس امر کو پہچاننے کے لیے مکی اور مدنی صورتوں کو پہچاننے کے لیے حضور علیہ السلام کی حدیث کی ضرورت پڑ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق صحابہ کرام کے حفظ سے ہے، یعنی صحابہ کرام نے اس کو محفوظ کیا ہے کہ مکی صورتیں یہ ہیں اور مدنی صورتیں یہ ہیں۔ فرمایا قاضی ابو بکر نے بیچ انتصار کے جزئی نیست رجوع کیا جائے گا مکی اور مدنی کی پہچان میں حفظ صحابہ اور تابعین کے لیے، اور نہیں وارد ہوئی حضور علیہ السلام سے اس بارے میں کوئی بات، یعنی کوئی قول، کیونکہ آپ علیہ السلام کو اس کا حکم نہیں دیا گیا، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علم امت کے فرائض میں سے بنایا ہے۔ اگرچہ بعض اس کے مکی اور مدنی کے بارے میں واجب ہے اہل علم کے اوپر معرفت ناسخ اور منسوخ کی، پس گاہے پہچانی جائے گی یہ چیز بغیر نص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ولمعرفت المکی والمدنی فوائد منها معرفت الناسخ من المنسوخ ومنها معرفت ترتیب القرآن فی النزول وقد كان لبعض الصحابة رضی اللہ عنہم عنایت شدیدۃ بذلک فمنهم سیدنا علی رضی اللہ عنہ وعبد اللہ ابن مسعود وابن عباس رضی اللہ عنہم۔ مصنف نے یہاں پر مکی اور مدنی صورتوں کی پہچان کے فائدے بتائے ہیں کہ مکی اور مدنی صورتوں کو جب بندہ پہچان لے تو کیا فائدہ حاصل ہوگا۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جاننے والے کو ناسخ اور منسوخ کا پتہ چل جائے گا کہ ناسخ آیات کون سی ہیں اور منسوخ کون سی ہیں۔ اسی طرح قرآن کی نزول کے اعتبار سے جو ترتیب ہے کہ پہلے کون سی صورت نازل ہوئی بعد میں کون سی صورت نازل ہوئی، یہ ترتیب بھی معلوم ہو جاتی ہے نہ اس کو مکی اور مدنی کو پہچاننے کے بعد۔ یعنی یہ چند فوائد ہیں
اس کو مکی اور مدنی کو پہچاننے کے کہ یہ فائدہ ہے۔ اور صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام کو یہ فوائد حاصل بھی ہوئے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت ابن مسعود، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان حضرات کو یہ فوائد حاصل بھی ہوئے ہیں۔ تو آئیے ترجمہ کی طرف چلتے ہیں، اور واسطے مکی اور مدنی کی پہچان کے فوائد ہیں۔ ان میں سے معرفت ناسخ اور منسوخ کی منسوخ سے، اور ان میں سے معرفت ترتیب قرآن کی نزول کے بارے میں، اور تحقیق صحابہ کرام میں سے بعض کے لیے عنایت شدیدہ ہے اس بارے میں، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ کی عطا ہوئی ہے، فائدہ ہوا ہے اس بارے میں، اس معرفت مکی اور مدنی کے بارے میں۔ ان میں سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ وقد ذکر العلماء للمکی والمدنی علامات، بعض علماء نے مکی اور مدنی کی کچھ اور بھی علامات بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ منہا ان کل سورۃ فیہا یا ایھا الناس ولیس فیہا یا ایھا الذین آمنوا فہی مکیۃ وفی الحج اختلاف ومنہا کل سورۃ فیہا کلا فہی مکیۃ۔ علامات مکی کی ایک علامت یہ ہے کہ ہر وہ صورت جس میں یا ایھا الناس کا لفظ ہو وہ صورت مکی ہے، یعنی اس میں یا ایھا الناس کا لفظ ہو، یا ایھا الذین آمنوا نہ ہو تو وہ صورت مکی ہے۔ ہاں، سورہ حج میں یا ایھا الذین اور یا ایھا الناس کے کلمات دونوں ہیں، تو اس میں اختلاف ہے کہ آیا یہ مکی ہوگی یا یہ مدنی ہوگی۔ اسی طرح مکی کی پہچان ایک یہ بھی ہے کہ ہر وہ صورت جس میں لفظ کلا ہو تو وہ مکی ہے۔ ترجمہ دیکھیں، اور تحقیق علماء نے ذکر کیا مکی اور مدنی کے لیے علامات کو۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ بے شک ہر وہ صورت کے اس کے اندر یا ایھا الناس ہو اور اس میں یا ایھا الذین آمنوا نہ ہو تو وہ مکی ہے، اور حج میں اختلاف ہے، سورہ حج میں اختلاف ہے۔ اور ان فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ ہر وہ صورت کے جس میں کلا ہو تو وہ مکی ہے۔ ومنہا ان کل سورۃ فیہا قصۃ آدم و ابلیس فہی مکیۃ سوی البقرۃ ومنہا ان کل سورۃ فیہا ذکر المنافقین فہی مدنیۃ سوی العنکبوت۔ فرمایا کہ مکی اور مدنی کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہر وہ صورت جس میں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ ہو تو وہ مکی ہے، سوائے سورہ بقرہ کے کہ یہ مدنی ہے۔ اس میں اگرچہ آدم اور ابلیس کا بھی قصہ ہے لیکن یہ مکی ہے، مدنی ہے، اور باقی ایسی صورتیں جن میں آدم اور ابلیس کا قصہ ہو تو وہ صورت مکی ہی ہوگی۔ اور مکی وہ صورت بھی ہے کہ ہر وہ صورت جس میں منافقین کا ذکر ہو تو وہ مکی نہیں بلکہ وہ مدنی ہے، سوائے سورہ عنکبوت کے کہ اس کے اندر منافقین کا ذکر بھی ہے لیکن پھر بھی یہ مکی ہے۔ یعنی مکی صورت وہ ہے جس میں آدم اور ابلیس کا قصہ ہو، اور مدنی صورت وہ ہے کہ جس میں منافقین کا ذکر ہو۔ اور ان فوائد میں سے ایک یہ ہے کہ بے شک ہر صورت کہ جس میں قصہ آدم اور ابلیس ہو تو وہ مکی ہے سوائے بقرہ کے۔ اور ان میں سے یہ ہے کہ بے شک ہر وہ صورت کے بیچ جس کے ذکر منافقین کا ہو تو بس وہ مدنی ہے سوائے عنکبوت کے۔ وقال ہشام ابن عروہ عن ابیہ کل سورۃ ذکر فیہا الحدود والفرائض فہی مدنیۃ وکل ما ذکر فیہا القرون الماضیہ فہی مکیۃ۔ فرمایا کہ ہشام بن عروہ نے اپنے والد عروہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ ہر وہ صورت جس میں حدود قصاص کا ذکر ہو اور فرائض یعنی علم المیراث وغیرہ کا ذکر ہو تو وہ صورت مدنی ہے، اور ہر وہ صورت کے جس میں زمانہ ماضی کے قصے ہوں تو وہ مکی ہے۔ اور کہا ہشام بن عروہ نے اپنے باپ سے کہ ہر وہ صورت ذکر کیا گیا ہو بیچ جس کے حدود کو اور فرائض کو تو وہ مدنی ہے، اور ہر وہ صورت کے ذکر کیا گیا ہو بیچ جس کے قرون ماضیہ کو یعنی گزرے ہوئے زمانوں کو تو بس وہ صورت مکی ہے۔